بغداد پر چھا جانے والا سایہ۔ بغداد 1257 ایک ایسا شہر جو صدیوں سے علم و حکمت کا مرکز رہا۔ یہاں کے کتب خانے، مدارس اور علمی حلقے دنیا بھر کے دانشوروں کو اپنی طرف کھینچتے۔ عباسی خلافت کے زیر سایہ بغداد نے وہ مقام حاصل کیا تھا جو کسی زمانے میں روم، اسکندریہ یا قرطبہ کو حاصل تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے بسے اس شہر کو شہروں کی جولن کہا جاتا تھا۔ یہاں کی گلیوں میں فلسفہ گونجتا تھا، یہاں کے بازاروں میں شاعری بکتی تھی اور یہاں کے محلوں میں علم کی روشنی پھیلتی تھی۔ لیکن اس روشنیوں کے شہر ایک سایہ چھا رہا تھا، ایک ایسا سایہ جو ہزاروں میل دور منگولیا کے میدانوں سے اٹھتا تھا۔ یہ سایہ تھا ہلاکو خان کا، چنگیز خان کا پوتا، ایک ایسا سپہ سالار جس کے قدموں تلے سلطنتیں لرزتی تھی۔ اس کے لشکر کی گنگ گرج زمین کو ہلا دیتی، اس کے حملے صرف جسموں کو نہیں تہذیبوں کو چیر دیتے تھے۔ ہلاکو کا بغداد کی طرف سفر صرف ایک فوجی مہم نہیں تھا، یہ ایک تہذیبی تصادم تھا، ایک ایسا لمحہ جس سے اسلامی دنیا کی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس حملے کے بعد نہ صرف بغداد کی دیواریں گری بلکہ علم، فن اور تہذیب کے ستون بھی زمین بوس ہو گئے۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں بلکہ ایک تہذیب کے زوال کی ہے۔ یہ کہانی ہے ہلاکو خان کی، اس کے عروج کی، اس کی فتوحات، اس کے فلسفے اور اس کی میراث کی۔ اور ہلاکو خان کا شجرہ، ہلاکو خان کا تعلق منگول سلطنت کے سب سے بااثر خاندان بوری گنج سے تھا۔ اس کا دادا چنگیز خان تھا، وہی چنگیز خان جس نے دنیا کی سب سے بڑے زمینی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہلاکو کے والد تولی خان چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور اس کی والدہ سرغتانی ایک فراختائی شہزادی تھی جو نہایت ذہین اور سیاسی طور پر بااثر خاتون تھی۔ سرغتائی نے اپنے بیٹوں منگاکے، اوبالائی، ہلاکو اور اریگ بوکا کو نہ صرف جنگی تربیت دی بلکہ انہیں علم، فلسفہ اور سفارتکاری سے بھی روشناس کرایا۔ ہلاکو بچپن سے ہی ایک تجسس بھرا، خاموش اور مشاہدہ کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں سے مختلف تھا، کم بولتا، زیادہ سوچتا اور ہر چیز کو گہرائی سے دیکھتا۔ منگول ثقافت میں بچوں کو کم عمری سے ہی گھوڑ سواری، تیر اندازی، شکار اور جنگی چالیں سکھائی جاتی تھی۔ ہلاکو نے یہ سب کچھ سیکھا لیکن اس کے اندر ایک الگ قسم کی آگ تھی۔ جب اس کے بھائی منگاکے خان کو 1251 میں عظیم خان منتخب کیا گیا تو اس نے ہلاکو خان کو ایک خاص مشن دیا۔ وہ مشن تھا جنوب مغربی ایشیا کو فتح کرو۔ یہ مشن صرف زمینوں پر قبضہ کرنے کا نہیں تھا، یہ ایک تہذیب کو زیر کرنے کا تھا۔ ہلاکو نے اس مشن کو قبول کیا اور دنیا کی سب سے بڑی منگول فوج تیار کی۔ یہ فوج صرف سپاہیوں پر مشتمل نہیں تھی، اس میں انجینئرز، نقشہ نوس، طبیب اور سفارتکار بھی شامل تھے۔ ہلاکو خان جانتا تھا کہ فتح صرف تلوار سے نہیں ہوتی، علم، منصوبہ بندی اور حکمت عملی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور ابتدائی زندگی، ہلاکو کی ابتدائی زندگی منگولیا کے سرد میدانوں میں گزری۔ وہاں کی زندگی سخت تھی، موسم شدید، خوراک محدود اور تربیت سخت۔ منگول بچے کم عمری میں ہی شکار پر جاتے، گھوڑے دوڑاتے اور دشمنوں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرتے۔ ہلاکو بھی انہی مراحل سے گزرا لیکن اس کا ذہن عام بچوں سے مختلف تھا۔ وہ اکثر اپنے دادا چنگیز خان کی کہانیاں سنتا، کیسے اس نے قبائل کو متحد کیا، کیسے اس نے چین، ایران اور روس تک اپنی سلطنت پھیلائی۔ ہلاکو ان کہانیوں سے متاثر ہوتا لیکن وہ ان سے آگے جانا چاہتا تھا۔ وہ صرف جنگجو نہیں بننا چاہتا تھا، وہ ایک ایسا حکمران بننا چاہتا تھا جس کے خوف سے صدیوں تک قائم رہے۔ اس کے استادوں میں ایک خاص شخصیت تھی، شماسکن، ایک بوڑھا فلسفی جو بدھ مت کا پیروکار تھا۔ شماسکن نے ہلاکو کو دنیا کی مختلف مذاہب، فلسفوں اور تہذیبوں سے روشناس کرایا۔ اس نے ہلاکو خان کو سکھایا کہ طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی، ذہنی طاقت، فہم اور برداشت کی فتح کے اختیار ہوتے ہیں۔ ہلاکو نے فارسی، ترک اور چینی زبانیں سیکھی۔ اس سے نقشہ نوسی، فوجی حکمت عملی اور سفارتکاری میں مہارت حاصل کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے دنیا فتح کرنی ہے تو اسے دنیا کو سمجھنا ہوگا۔
اس کے بھائیوں منگاکے، قبلائی اور اریک بوکا سبھی اپنے اپنے میدانوں میں ماہر تھے، لیکن ہلاکو کا میدان مختلف تھا۔ وہ جنوب کی طرف دیکھتا تھا جہاں بغداد، دمشق اور قاہرہ جیسی شہر تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ان شہروں کو فتح کرنا صرف جنگ کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ تہذیبوں کا تصادم ہوگا۔ ہلاکو خان کا سپہ سالار بننے تک کا سفر 1251 کا سال منگول سلطنت کے لیے ایک نیا موڑ تھا۔ چنگیز خان کے پوتے منگاکے خان کو عظیم خان منتخب کیا گیا۔ منگاکے خان نے سلطنت کو مزید وسعت دینے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک ایسا سپہ سالار چاہیے تھا جو نہ صرف جنگی مہارت رکھتا ہو بلکہ سیاسی بصیرت بھی رکھتا ہو۔ اس کی نظر اپنے بھائی ہلاکو خان پر پڑی۔ منگاکے نے ہلاکو کو ایک عظیم مشن سونپا: جنوب مغربی ایشیا کو فتح کرو۔ اس خطے میں عباسی خلافت، اسماعیلی فرقے کے قلعے اور کئی آزاد ریاستیں موجود تھیں۔ یہ مشن صرف زمینوں پر قبضہ کرنے کا نہیں تھا، یہ ایک تہذیب کو زیر کرنے کا۔ ہلاکو نے اس مشن کو قبول کیا اور دنیا کی سب سے بڑی منگول فوج تیار کی۔ اس میں تقریباً 2 لاکھ سپاہی شامل تھے، جن میں تیر انداز، گھوڑ سوار، انجینئرز، طبیب اور سفارتکار شامل تھے۔ یہ لشکر منگول سلطنت کے مختلف حصوں سے آیا: چین، ترکستان، منگولیا اور فارس سے۔ ہلاکو نے سب سے پہلے ایران کی طرف پیشقدمی کی۔ اس نے لورستان، خوزستان اور فارس سے کئی قلعے فتح کیے۔ اس کی حکمت عملی سادہ تھی: پہلے خوف پیدا کرو، پھر حملہ کرو اور آخر میں مکمل صفایا کرو۔ اس کے لشکر کی گن گرئی سے زمین لرزتی تھی اور شہروں کے دروازے خود بخود کھل جاتے تھے۔ اس کے بعد اس نے اسماعیلی فرقے کے مرکز الموت کا رخ کیا۔ یہ قلعہ پہاڑوں کے درمیان واقع تھا اور یہاں کے باشندے نہایت ماہر قاتل، جنہیں تاریخ میں حشاشین کہا جاتا ہے۔ ہلاکو نے اس قلعے کا محاصرہ کیا اور کئی ہفتوں کی جنگ کے بعد اسے فتح کر لیا۔ اس نے اسماعیلی قیادت کو قتل کیا اور ان کے کتب خانے جلا دیے۔ ہلاکو کا ہر حملہ صرف فوجی نہیں ہوتا تھا، وہ تہذیبی علامتوں کو بھی نشانہ بناتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی قوم کی روح کو توڑنا ہے تو اس کے علم، اس کے عقیدے اور اس کی تاریخ کو مٹا دو۔ اس کے بعد اس نے تبریز، نیشاپور اور ہمدان جیسے شہروں کو فتح کیا۔ ہر شہر میں اس کا ایک ہی پیغام تھا: اگر تم نے مذمت کی تو تمہاری زمین پر خون بہے گا، اگر تم نے اطاعت کی تو تمہیں زندہ رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ ہلاکو کی فوجی مہم ایک طوفان کی طرح آگے بڑھ رہی تھی اور اس کے راستے میں جو بھی آیا مٹ گیا، اور اب اس کی نظریں بغداد پر تھی، اسلامی دنیا کا دل، عباسی خلافت کا مرکز اور علم و تہذیب کا گہوارہ۔ شہر تھا جو صدیوں سے اسلامی دنیا کا دل تھا، عباسی خلافت کا مرکز تھا، علم و حکمت کا گہوارہ اور تہذیبوں کا سنگم۔ یہاں کے کتب خانے دنیا کے سب سے بڑے تھے، جہاں لاکھوں نایاب کتابیں محفوظ تھیں۔ یہاں کے مدارس میں فلسفہ، طب، ریاضی اور دینی علوم پڑھائے جاتے تھے۔ یہاں کے بازاروں میں شاعری اور فن بکتی تھی۔ اس سامن میں اس شہر میں ایک ایسا طوفان آیا جس سے سب کچھ مٹا دیا۔ ہلاکو خان نے بغداد کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے ساتھ 2 لاکھ افواج کی تعداد تھی، جس نے بغداد شہر کو 40 دن تک گھیرے میں لیا۔ خلیفہ المستسم بالا نے ابتدا میں مذمت کی، لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ منگولوں کے سامنے کھڑا ہونا خودکشی جیسا ہے۔ اس نے صلح کی کوشش کی، سفیر بھیجے اور ہلاکو کو تحائف پیش کیے گئے، لیکن ہلاکو نے دھوکہ دیا۔ اس نے خلیفہ کو بلایا اور پھر اسے قید کر لیا۔ 7 فروری 1258 کو ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا۔ شہر کی دیواریں ٹوٹ گئی، دروازے کھل گئے اور منگول فوج اندر داخل ہو گئی۔ پھر وہ ہوا جو تاریخ نے کبھی نہ بلایا۔ منگولیوں نے شہر میں قتل عام شروع کر دیا۔ مرد، عورتیں، بچے، کوئی محفوظ نہ رہا۔ علماء، قاضی، طبیب اور شاعر سب کو قتل کر دیا گیا۔ کتب خانے جلا دیے گئے، مدارس تباہ کر دیے گئے اور دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا کیونکہ لاکھوں کتابیں اس میں پھینکی گئی۔ خلیفہ کو ایک قلین میں لپیٹ کر مارا گیا کیونکہ منگول رسم کے مطابق شہری خون زمین پر نہیں بہایا جاتا۔ اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا گیا اور اس کے محل لوٹ لیا گیا۔ بغداد جو شہروں کی دلہن تھا، ایک قبرستان بن چکا تھا۔ یہاں کی گلیوں میں لاشیں تھیں، یہاں کے بازاروں میں خاموشی تھی اور یہاں کے آسمان پر دھواں چھایا ہوا تھا۔ یہ حملہ صرف ایک شہر پر نہیں تھا، یہ علم، تہذیب اور اسلامی دنیا کے وقار پر حملہ تھا۔
اس کے بعد اسلامی دنیا کبھی ویسی نہ رہی۔ ہلاکو خان کا فلسفہ، مذہب اور شخصیت۔ ہلاکو خان صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ ایک پیچیدہ شخص کا حامی انسان تھا۔ اس کا مذہب بدھ مت تھا، لیکن وہ مذہبی رواداری پر یقین رکھتا تھا۔ اس کی فوج میں مسلمان، عیسائی اور یہودی شامل تھے۔ اس کے دربار میں مختلف مذاہب کے علماء موجود تھے۔ وہ سب کی بات سنتا تھا۔ اس کی والدہ سرگتانی نے اسے سکھایا تھا کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں آتی، عقل، فہم اور برداشت بھی فتح کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ ہلاکو نے فلسفہ، تاریخ اور سفارتکاری میں دلچسپی لی۔ اس نے فارسی، ترک اور چینی زبانیں سیکھی اور مختلف تہذیبوں کا مطالعہ کیا۔ اس کا فلسفہ تھا، خوف سب سے تیز ہتھیار ہے۔ اگر دشمن تم سے ڈرتا ہے، تم نے آدھی جنگ جیت لی ہے۔ یہ دشمنوں کو نفسیاتی طور پر شکست دیتا تھا، ان کے دلوں میں خوف پیدا کرتا، ان کے قائد کو نشانہ بناتا اور ان کی تہذیب کو مٹا دیتا۔ لیکن اس کے اندر ایک نرم گوشہ بھی تھا۔ وہ جانوروں سے محبت کرتا تھا، خاص طور پر گھوڑوں اور بازوں سے۔ وہ شاعری سنتا تھا اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتا۔ اس کے دربار میں فنکاروں کو عزت دی جاتی اور وہ فن کو طاقت کا ذریعہ سمجھتا۔ اس کی شخصیت میں تضاد تھا۔ ایک طرف وہ قاتل تھا، دوسری طرف دانشور۔ ایک طرف وہ تہذیبوں کو مٹاتا تھا، دوسری طرف وہ نئی سلطنتوں کی بنیادیں رکھتا تھا۔ یہی تضاد اسے تاریخ کی سب سے دلچسپ شخصیات میں شامل کرتا ہے۔ مملوکوں سے شکست۔ 1258 میں بغداد کی تباہی کے بعد ہلاکو خان کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ اس نے عراق، ایران اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اب اس کی نظریں مصر پر تھیں، جہاں مملوک سلطنت قائم تھی اور اس کا دارالحکومت قاہرہ تھا۔ مملوک ایک جنگجو قوم تھی جنہوں نے خود خلافت کو بچایا تھا۔ ان کے سپہ سالار سیف الدین قطر اور رکن الدین بیرس نہایت ذہین اور بہادر تھے۔ ہلاکو نے مصر کو دھمکی آمیز خطوط بھیجے جن میں لکھا تھا، ہم وہ ہیں جنہوں نے بغداد کو مٹی میں ملا دیا، اگر تم نے اطاعت نہ کی تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ مملوکوں نے جواب دیا، ہم وہ ہیں جنہوں نے صلیبیوں کو شکست دی، ہم تمہارے خوف سے نہیں ڈرتے۔ ہلاکو نے شام کی طرف پیش قدمی کی اور دمشق کو فتح کر لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ مصر کی طرف بڑھا، اسے ایک خبر ملی، اس کا بھائی منگاکے خان منگولیا میں وفات پا گیا ہے۔ ہلاکو خان کو فوراً واپس جانا پڑا تاکہ سلطنت کی جانشینی کے معاملات طے کرے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی فوج کا کمانڈر قطوبہ شام میں رہ گیا۔ مملوکوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور عین جالوت کے میدان میں منگولوں کا سامنا کیا۔ 1260 میں عین جالوت کی جنگ ہوئی، ایک ایسی جنگ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مملوکوں نے منگولوں کو شکست دی اور ان کے کمانڈر قطبوبہ کو قتل کر دیا۔ یہ ہلاکو خان کے لیے پہلا بڑا دھچکا تھا۔ اس کی فوج ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، لیکن اب وہ شکست کھا چکی تھی۔ اس کے بعد منگولوں کا اثر مصر اور شام میں کم ہونے لگا۔ یہ جنگ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ منگولوں کے خوف کے خاتمے کی علامت تھی۔ اسلامی دنیا نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف بغداد کی تباہی پر ماتم نہیں کریں گے، بلکہ اس کی مذمت بھی کریں گے۔ الخانی سلطنت کی بنیاد۔ شکست کے بعد ہلاکو نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ اس نے ایران میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، جسے تاریخ میں الخانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ یہ سلطنت منگول سلطنت کا ایک ذیلی حصہ تھی، لیکن اس کا مرکز تبریز اور مراغہ جیسے شہر تھے۔ ہلاکو نے یہاں ایک منظم حکومت قائم کی۔ اس نے ٹیکس کا نظام بہتر کیا، سڑکیں بنوائی اور تجارت کو فروغ دیا۔ اس نے مراغہ میں ایک عظیم رصدگاہ قائم کیا، جہاں فلکیات، ریاضی اور فلسفہ پر تحقیق ہوتی تھی۔ اس رصدگاہ کے نگران نصیر الدین توسی تھے، ایک عظیم مسلمان عالم جنہیں ہلاکو نے بغداد کی تباہی کے بعد اپنے دربار میں شامل کیا۔ ہلاکو نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنی سلطنت میں جگہ دی۔ اس کے دربار میں مسلم،
عیسائی، یہودی اور بدھ مت کے علماء موجود تھی۔ اس نے مذہبی رواداری کو فروغ دیا اور فرقہ واریت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سلطنت میں تبریز ایک علمی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ یہاں کے بازاروں میں چین، ہندوستان اور یورپ کی اشیاء بکتی تھی۔ یہاں کے مدارس میں فلسفہ، طب اور فلکیات پڑھائی جاتی تھی۔ ہلاکو نے اپنے بیٹے اباقا خان کو جانشین مقرر کیا، اسے تربیت دی کہ وہ سلطنت کو سنبھال سکے۔ اباقا نے بعد میں الخانی سلطنت کو مزید وسعت دی اور یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ ہلاکو کی یہ سلطنت تقریباً ایک صدی تک قائم رہی اور اسی نے ایران کی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ اگرچہ اس کا آغاز خون سے ہوا، لیکن اس کا تسلسل علم، فن اور حکمرانی سے جڑا رہا۔ ہلاکو خان کی موت اور تدفین 1265 کا سال تھا۔ ہلاکو خان کی عمر اب 60 برس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ کئی جنگیں لڑ چکا تھا، کئی سلطنتیں فتح کر چکا تھا اور ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھ چکا تھا، لیکن وقت کی رفتار کسی کو نہیں بخشتی۔ اس سال ہلاکو خان کو شدید بیماری نے گھیر لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ بغداد کی تباہی، مملوکوں سے شکست اور سلطنت کے اندرونی اختلافات نے اسے تھکا دیا تھا۔ اس نے اپنے آخری دن جھیل ارمیا کے قریب گزارے، ایک خوبصورت مقام جہاں پانی نیلا تھا اور پہاڑ خاموش۔ وہ اکثر تنہا بیٹھتا، آسمان کو دیکھتا اور ماضی کی یادوں میں کھو جاتا۔ اس کی موت دریا کے کنارے ہوئی۔ اس وقت اس کے بیٹے اباقا خان اس کے ساتھ تھے۔ ہلاکو نے اپنی سلطنت، اپنی فوج اور اپنے خواب اباقا کی سپرد کیے۔ اس کی تدفین شہی جزیرے پر ہوئی، جھیل ارمیا کے وسط میں ایک چھوٹا سا جزیرہ جہاں اس کے لیے ایک خاص مقبرہ بنایا گیا۔ منگول رسم کے مطابق اس کے ساتھ ایک پسندیدہ گھوڑا، ہتھیار اور لباس بھی دفن کیا گیا۔ اس کی قبر آج بھی موجود ہے، ایک خاموش یادگار جو اس شخص کی کہانی سناتی ہے جس نے بغداد کو مٹایا اور ایران میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تاریخ میں ہلاکو خان کا موازنہ کئی عظیم شخصیات سے کیا جاتا ہے: چنگیز خان، تیمور لنگ، اسکندر اعظم اور نیپولین۔ چنگیز خان نے سلطنت کی بنیاد رکھی اور دنیا کے سب سے بڑے زمینی علاقے پر حکومت کی۔ جدید دور میں ہلاکو کی یاد، آج 700 سال بعد بھی ہلاکو خان کا نام زندہ ہے، کتابوں میں، کہانیوں میں اور عوامی یادداشت میں۔ بغداد آج ایک جدید شہر ہے، وہاں کے کتب خانے، مدرسے اور بازار اب دوبارہ بن چکے ہیں، لیکن وہ زخم جو ہلاکو نے دیے تھے وہ آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ ایران میں ہلاکو کی بنائی ہوئی الخانی سلطنت کی باقیات ابھی بھی موجود ہیں۔ تبریز، مراغہ اور ہمدان میں اس کے دور کی عمارتیں، رصدگاہیں اور بازار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جھیل ارمیا کے جزیرے پر اس کا مقبرہ آج بھی خاموشی سے کھڑا ہے، ایک یادگار جو شخص کی کہانی سناتی ہے جس نے دنیا کو ہلا دیا۔ ادب میں ہلاکو پر کئی ناول، ڈرامے اور دستاویزی فلمیں بن چکی ہیں۔ اردو ادب میں نسیم حجازی جیسے مصنفین نے اس کردار کو بیان کیا۔ مغربی دنیا میں اسے ایک ظالم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جبکہ مشرق میں اسے ایک تاریخی حقیقت کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ ہلاکو کی یاد آج بھی ایک سوال بن کر زندہ ہے: کیا تہذیب کو مٹانا طاقت کی علامت ہے، یا کیا طاقت وہ ہے جو تہذیب کو سنوارے؟ ہلاکو خان ایک سایہ اور ایک داستان۔ ہلاکو خان ایک سایہ تھا جو منگولیا کے میدانوں سے اٹھا اور بغداد کی گلیوں میں چھا گیا۔ اس نے علم کو مٹایا لیکن علم کو بھی زندہ رکھا۔ اس نے خوف پیدا کیا لیکن خود بھی خوف کا شکار ہوا۔ اس نے سلطنتیں گرائیں اور سلطنتیں بنائیں۔ یہ کہانی صرف ہلاکو کی نہیں، یہ انسان کی ہے، طاقت، تہذیب اور وقت کی کہانی۔ اور جب بھی تاریخ بغداد کا ذکر کرے گی، ہلاکو کا نام ضرور گونجے گا۔ دوستو، تاریخ سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور مزید تاریخی حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی تاریخی سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔